بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کا غدار حسین بن علی شریف مکہ جس نے فلسطینیوں کا سودا کیا۔ غدار حسین بن علی شریف مکہ نے فلسطینیوں کا سودا کیا۔ یروشلم پر بدبخت نصیر اور رومی بادشاہ ٹیٹس کا حملوں نے یہودی قوم کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ان حملوں کے بعد یہ قوم ایسی پیپری کہ ان کے پاس نہ تو کوئی گھر رہا اور نہ کوئی ٹھکانہ، جس کے بعد یہ لوگ مختلف ملکوں میں اپنی جانیں بچا کر ہجرت کر گئے۔ میں یہودیوں نے ایک تحریک کا آغاز کیا جسے 1800 صہیونی تحریک کا نام دیا، جس کا مقصد تھا دنیا میں بکھری یہودی قوم کو اکٹھا کر کے یروشلم پر پھر سے قبضہ جمانا اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے پوری دنیا میں یہودی حکومت قائم کرنا۔ مگر اس بار اس صہیونی طاقت کا مقابلہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان عبدالحمید سے تھا، جو یہودیوں کے اس تحریک پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ یہودیوں کا ہر منصوبہ عثمانی سلطنت کے آگے بے بس دکھائی دیتا اور وہ پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتا۔ آخرکار صہیونی تحریک نے وہ چال چل دی جس سے سلطنت عثمانیہ کی طاقتور بادشاہ کو بھی قابو کر لیا گیا۔ جب تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا غدار نے غداری کیا، فلسطین کے ساتھ سب سے بڑی غداری کرنے والا دھوکے باز کون تھا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل گوڈ اللہ کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن نہ بھولے۔ یہودی قوم جب اپنی جانیں بچا کر یروشلم سے نکلی اور مختلف ممالک میں جا کر پناہ لی، مگر یہ لوگ جہاں بھی گئے اپنی فطرت و عادت سے ہر جگہ فساد سے ہی پہنچاتے تھے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت سے یہ لوگ اپنے اس مسیحا کے انتظار میں ہیں جس کے ذریعے یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کی چکر میں ہیں۔ یہودی قوم کا اپنی مسیحا کا انتظار کرتے کرتے جب وقت گزرتا گیا اور ان کا مسیحا نہیں آیا تو انہوں نے ایک بھیانک و خطرناک بنایا گئے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا، جس سب سے پہلا مقصد اپنی بکھری قوم کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر پہلی عالمی صہیونی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جسے صہیونی کے بانی تھیوڈل ہرڈلز نے پہلی بنیاد رکھی، جس کا مقصد فلسطین میں جعلی ریاست کو قائم کرنا تھا اور پھر ماؤنٹ زیون کو حاصل کرنا۔ یروشلم کے پرانے شہر میں ایک پہاڑی جہاں پر مسجد اقصی آباد ہے، یہودیوں کے مطابق اس جگہ پہلی ہیکل سلیمانی قائم تھی۔ اپنی ریاست کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے یہودی قوم برطانوی سلطنت کی جو کٹ پر حاضر ہوئی۔ سلطنت برطانیہ کو اس وقت کی طاقتور ریاست سمجھا جاتا تھا۔ سلطنت برطانیہ نے پہلے تو اس بات کو عام سی بات سمجھ کر رد کر دیا، مگر یہودیوں کی یہ تحریک روز بروز زور پکڑتی گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانوی سلطنت نے یہودیوں کو یوگنڈا، سائبرس اور سائبیریا میں کچھ علاقہ انہیں دینے کی منظوری دے دی، تو صہیونی تحریک نے ان علاقوں سے انکار کر دیا۔ یہودی اپنی اس ضد پر قائم رہے کہ انہیں صرف فلسطین میں آباد ہونے کی ہی جگہ دیا جائے، جو عربوں کا وطن ہے اور جس کا ذکر قرآن اور تورات میں ہوا ہے۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ بھی یہودیوں کی شاطرانہ چالوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب سلطان تک یہودی کی اس چال کی خبر پہنچائی گئی تو سلطان عبدالحمید 1871 سے پہلے ہی فلسطین کے اس فیصد علاقے کو عثمانیہ سلطنت کی ریاست میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ تھیوڈل ہرڈلز 1821 سے
1902 کے درمیان کئی مرتبہ استنبول کی چکر لگا چکا تھا، جس کا مین مقصد سلطان عبدالحمید سے ملاقات کرنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودیوں کو مہاجرین کی طور پر پناہ دے تو یہودی سلطنت کے ماتحت رہتے ہوئے ٹیکس کی مدد میں کثیر رقم بھی ادا کرتے رہیں گے۔ صہیونیوں کی اس پیشکش کردہ تجویز کو سلطان عبدالحمید نے بغیر کوئی دیر کیے ٹکرا دیا اور حکم دیا یہودیوں کی فلسطین میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ سلطان عبدالحمید یہودیوں کی اس چال سے اچھی طرح واقف تھے کہ صہیونی کس عزائم سے فلسطین میں داخل ہونا چاہتی ہیں اور کون سی سوچ سے وہ ادھر اپنا جگہ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید فلسطین میں کسی قسم کی شماریات میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا سلطان نے ہرلز کو فلسطین کا 1 انچ علاقہ بھی یہودیوں کو دینے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کی مالی پوزیشن اچھی نہ تھی اور بیرونی قرضوں کا وزن سلطنت پر تھا۔ چنانچہ ہرلز نے سلطان کو یہ پیشکش بھی کی کہ آپ کا تمام قرضہ یہودی اتار دیں گی۔ چنانچہ ہرلز جو چالیں چل سکتا تھا اس نے استعمال کر کے دیکھ لیے، مگر جواب ایک ہی ملا، یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے۔ فلسطین میری ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اس مقدس سر زمین کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی شہیدوں کا یہاں خون بہایا گیا اور بے شمار قربانیوں کے بعد اسے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ سرزمین شہیدوں کی مقدس خون سے سیراب ہوئی اور میرے جیتے جی فلسطین کا ذرا بھی ٹکڑا تم یہودی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ ہرلز اپنی شکوک و شبہات کو اپنے سامنے سچ ثابت ہوتا دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے یقین ہوا کہ سلطان عبدالحمید کے ہوتے ہوئے ہمارا منصوبہ کبھی بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اس وقت ہرلز نے صہیونی تحریک کی رائے پری میسن کی جانب سے موڑتے ہوئے اتحاد کر لیا۔ اس وقت کے شریف مکہ اور جوان ترک تنظیم کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ حسین بن علی شریف مکہ یہی وہ شخص تھا جس نے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہی غدار ہے جو آج تک فلسطین کے مسلمان در پدر اور ظلم سے تیرتے ہیں اور فلسطین میں یہودیوں کی مدد کر کے انہیں آباد کیا گیا، جنہوں نے بعد میں ایک ریاست کی طور پر اسرائیل کی بنیاد کو ممکن بنا دیا۔ یہاں پر اس بات کو بھی نہیں بولا، مسلمانوں کے لیے اہم و مقدس سمجھنے جانے والی شہر مکہ اور مدینہ ہے۔ اس وقت یہ تمام علاقہ عثمانی سلطنت کے پاس ہونے کی وجہ سے وہاں پر شریف مکہ کو مقرر کیا جاتا، جس کا کام دوسری ممالک سے آنے والے تمام عازمین حجاج کی دیکھ بھال کرنا ہوتا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں جس شریف مکہ کو مقرر کیا گیا تھا وہ حسین بن علی خنزیر تھا اور یہ اس وقت فری میسن تنظیم کے لیے خفیہ طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اس کا باقی خاندان تو سلطان عبدالحمید کو خلیفہ المسلمین مانتے تھے، لیکن شریف مکہ کا مقصد یہ تھا کہ حجاز کے علاقے کو عثمانی سلطنت سے الگ کرتے ہوئے وہ نہ صرف حجاز بلکہ تمام عرب ممالک کا سربراہ بن جائے گا۔ پہلے یہودی بھی فلسطین میں قیام کے لیے برطانیہ کے چوکٹ پر جا چکے تھے۔ ادھر شریف مکہ نے عرب کا سلطان بننے کے لیے برطانیہ سے مدد مانگ رکھی تھی۔ 1915 میں ترکوں پر اتحادیوں کے حملے کی ناکامی کی صورت میں شریف مکہ حسین بن علی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانوی سفیر ہنری مکمہن کو خط لکھا کہ اب برطانوی سرکار عالم اسلام کے عرب ممالک کی منظوری دے دی جائے، کیونکہ عرب اب عثمانی سلطنت سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔
برطانوی سرکار کو اور کیا چاہیے تھا، وہ یہی چاہتی تھی، لہٰذا اس نے اس تجویز کو پسند کر لیا۔ میں شریف مکہ نے عثمانی سلطنت کے خلاف 1916 برطانوی سرکار سے وعدہ وعید کر کے سلطنت عثمانیہ کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا، یعنی اپنا خنزیر توپ یا معنی غداری کر دیا۔ سلطان عبدالحمید کی سلطنت کو برباد کرنے کے بعد برطانیہ کی مدد سے حملہ کر کے مکہ اور مدینہ میں عثمانی سپاہیوں کی آخری سپاہیوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ عربوں کی وہ بغاوت تھی جو انہی کی بقول انہوں نے عثمانی سلطنت کے خلاف کی تھی، لیکن اس پورے پلان کے پیچھے چھپی اصل سازش یہودیوں کا فلسطین میں قیام کرنا تھا، جسے انہوں نے بڑی چالاکی سے متحدہ عرب امارات کی تعاون سے اسرائیل کی راہ ہموار کرتے ہوئے فلسطین کے 2 ٹکڑے کر ڈالے گئے اور زبردستی 1948 کو اسرائیل ملک بنا دیا گیا۔ آخر یہودی کی یہ تنظیم یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد فلسطین میں آباد ہو چکی اور اپنے مسیحا یعنی دجال کا انتظار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اب ان کا اگلا مقصد کسی بھی طریقے سے مسجد اقصی کو شہید کر کے کسی بھی طریقے سے تیسرا بار ہیکل کو تعمیر کیا جا سکے۔ فلسطین میں مچی تباہی کی وجہ سے بھی ان کی اس منصوبے پر کام کر رہی ہے تاکہ اس ہیکل کی تعمیر کے بعد ان کا مسیحا آئے اور وہ اس کی رہنمائی میں پوری دنیا پر یہودی حکومت کو قائم کر سکے۔ اس لیے تو آج کل اسرائیل جو کہ نا پوری دنیا میں خاص کر ممالکوں میں جو بیچ میں سے دراڑے پیدا کر رہے ہیں اور بیچ میں سے جو کہ نا مسلمانوں کو الگ کر رہے ہیں اور بیچ میں سے یہ لوگ پیدا اٹھا رہے ہیں۔